پیران پیر حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ واقعات۔ سید ابو صالح موسیٰ وہ بزرگ تھے جن کا کلام سن کر لوگ عشق کھو جاتے۔ وہ یاد الہی میں عشق کا مقام پر پہنچ چکے تھے، اس لیے دنیا کو چھوڑ کر دریا کے کنارے جا بیٹھے۔ کئی دن جذبات کی صورت میں بیٹھے رہے، آخری بھوک نے تنگ کی، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر دریا پر دیکھا کہ ایک سیب تیرتا نظر آیا، پکڑ کر کھا لی۔ بھوک کی تیزی کم ہو گئی، مگر فوراً دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اس سیب کا کوئی مالک ہوگا۔ اس سوچ میں دریا کے کنارے اس طرح روانہ ہو گئے، جدھر سے سیب آیا تھا آخری باغ نظر آئی۔ اندر مزدوروں سے مالک کا پتہ پوچھا، تھوڑی دیر کے بعد مالک آ گئے۔ ادب سے کہنے لگے، میں نے اس طرح آپ کا ایک سیب کھا لی۔ مالک سن کر حیران ہوئے اور تعجب سے انہیں دیکھنے لگے اور پوچھا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا، میں نے بھوک اور بھول میں سیب کھا لی۔ اللہ نے مجھے طاقتور جسم دی ہے، اس کی اجرت جو آپ مانگے دینے کو تیار ہوں۔ مالک غور کے بعد بولے، نوجوان، میری تمہارا حساب برابر ہونے کی دو شرائط ہیں۔ نوجوان نے حیران سے دیکھا، من سے نہ بولا۔ پہلی شرط، 1 ماہ تک میری باغ کے درختوں کو پانی دو گے، جب تم یہ پورا کر لو گے تو پھر دوسری شرائط بیان کروں گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرائط پوری نہ ہوئی تو امید حشر تک میری قرضداری ہوگی۔ جواب دیے، آپ یقین رکھیں میں آپ کی شرائط پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مالک نے حیران سے دیکھ کر کہا، تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ ایک سیب کی 1 مہینہ محنت کے برابر کیسا ہو سکتی ہے؟ نوجوان نے کہا، خیال تو آیا، مگر میں نے اپنی جرم کے خاطر آپ کو راضی کرنا ہے۔ مالک کو یہ سن کر حیران ہوتے ہوئے یہ کہہ کر تم اپنے کام شروع کر دو، خود گھر کو چل گئے۔ 1 ماہ سخت محنت کرنے کے نوجوان نے شرائط پورا کر لی اور دوسری شرط بتاؤ۔ مالک نے کہا، دوسری شرط یہ ہے کہ میری لڑکی کے ساتھ شادی کرو۔ وہ لڑکی پیدائشی بدصورت ہے، اندھی ہے اور مکی ہے۔ یہ سن کر نوجوان سے دعا ہو گئی، ہے اللہ مجھے آزمائش میں ثابت قدم رکھنے کی توفیق دے۔ یوں کہا، پھر مالک سے کہا، تیار ہوں۔ دوسرے دن ہی شادی ہو گئی۔ جب بیوی کے سامنے آئے، وہ شکل نہ تھی جو مالک نے بتایا تھا۔ بھاگتے ہوئے مالک کے پاس گئے اور کہا، آپ کو غلط تو نہیں لگی؟ کوئی اور لڑکی تو اس شکل کی نہیں ہے؟ مالک نے کہا، غلطی نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ مالک نے کہا، بدصورت اس لیے کہا کہ اس کا چہرہ آپ تک کوئی غیر محرم نہیں دیکھے۔ اندھی اس لیے کہا، اس نے کسی غیر محرم کو آدمی کو نہیں دیکھی۔ کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ سن کر آپ اپنے حجرے میں بیوی کے پاس چل گئے۔ باغ کا مالک حضرت سید عبداللہ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا سلسلہ نسب 12 پشت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور ان کی بیٹی فاطمہ تھے۔ ابو صالح موسیٰ کی شادی ہوئی فاطمہ ان دونوں کے اولاد میں سے ہوئے۔ پیران پیر حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور غوث اعظم کا لقب پایا۔ آپ جیلان کے رہنے والے تھے۔ آپ رمضان مبارک کے پہلے تاریخ میں پیدا ہوئے۔ اس رات آپ کے والدہ نے ایک خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے ہمراہ تشریف لائے اور کہا، ابو صالح، خدا نے تمہیں ایک بیٹا دیا ہے جس کا درجہ اولیاء میں بہت بلند ہے، اور وہ مجھے بیٹے کی طرح عزیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سب لڑکے تھے اور سب جوان ہو کر ولایت تک پہنچے۔ عبد القادر کی والدہ کا بیان ہے کہ وہ رمضان میں پیدا ہوئے اور دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔
اگلے رمضان پر چاند نظر نہ آیا، لوگوں نے روزہ نہ رکھے، مگر عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روز دودھ نہ پیے۔ جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے یہ بات بتائی۔ لوگوں نے دوسری شہروں سے تصدیق کی تو رمضان اس دن شروع ہو چکا تھا۔ اس واقعہ نے دور علاقوں میں یہ مشہور کر دیا تھا۔ سید کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دوران ان دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ وہ خود بھی اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ میری ابتدائی حالات کا ذکر سارا جہاں جانتا ہے۔ آپ کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے، نانا نے تربیت کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد میں قحط پڑا، کھانے کے لیے مارے مار پھرتے تھے۔ میں بھی گری ہوئی چیزوں اٹھا کر کھا لیتا۔ آخری ایک دن دریا کے کنارے چل گیا، وہاں پہ پتے کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں لوگوں کی اتنا بھیڑ تھی کہ میں نے ان میں پھنسنا مناسب نہ سمجھا اور پلٹ آیا۔ پھر ایک مسجد کے اندر گیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک نوجوان آیا اور روٹی کھانے لگا۔ میں بھی روٹی دیکھ کر دل کے اندر خیال پیدا ہوئی۔ اتنے میں اس نوجوان نے مجھے دیکھ کر اور کھانے کی دعوت دی۔ میں نے انکار کیا، وہ پھر بھی مجھے بلایا۔ آخری میں نے اس سے مل کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے میرے حال چال پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بھی جیلان کے رہنے والا ہوں اور میرا نام عبد القادر ہے، تو اس کے ہاتھ سے لقمہ گر پڑا اور رونے لگا۔ میں نے جو پوچھا تو پتہ چلا میری ماں نے اسے 7 دینار دی۔ وہ مجھے تلاش کرتے کرتے اپنے خرچ ختم کر چکے اور یہ کھانا میرے رقم سے خرید کر بھوک دور کر رہا تھا۔ خیر میں نے اسے تسلی دی، کھانا کھایا اور 4 دینار ان میں سے اسے دے دی، کیونکہ وہ بھی مسافر تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن وہ ویران میں بیٹھے اپنا سبق یاد کرتے تھے۔ فاقوں سے سر چکر آ رہا تھا۔ اچانک یہ غیبی آواز آئی، کب تک فاقوں میں گزارا کریں گے؟ جا کسی سے قرض لے کر تاکہ علم حاصل کرنے میں مشکل نہ ہو۔ کہنے لگے، یہاں قرض کون دے گا؟ ویرانی میں پکار رہا ہے، وہی تیرے قرض کا ذمہ دار ہے، اطمینان سے اپنا کام کرے۔ جواب سن کر ایک ننھے بھائی کے دکان پر گئے اور کہا، بھائی مجھے 1.5 روٹی روزانہ اس شرط پر قرض دیا کرو، جب مجھے کہاں سے کوئی رقم مل گئی تو میں تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، اور اگر اس دوران میں مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ سن کر ننھے بھائی رونے لگے اور کہا، جتنا چاہے لے جایا کرو۔ پھر میں نے ننھے بھائی کے دکان سے روزانہ 1.5 روٹی لاتا۔ جب مدت گزری تو خیال آیا کہ اتنے دیر سے قرض لیتا ہوں مگر ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس خیال سے مجھے شرم آئی اور میں نے اس ننھے بھائی کی دکان پر نہیں گیا۔ دوسرے دن پھر وہی آواز آئی کہ جب ہم نے تیرے قرض کا ذمہ داری لی تو پھر تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ننھے بھائی سے میں شرمندہ ہوں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، مگر قرض دینے کے لیے تو جانا ہی ہوگا۔ غیب سے آواز آنے لگی، قرض کہاں سے ادا ہوگا؟ میں نے حیران سے کہا، زمین آسمان میں سارے خزانے اللہ کے ہیں اور وہی تمہارے قرض ادا کرے گا۔ فلاں جگہ جاؤ، وہاں جو کچھ ملے اس سے ننھے بھائی کا قرض ادا کر دو۔ میں وہاں گیا، ایک سونے کا ٹکڑا وہاں پڑا تھا، میں نے اٹھایا، وہ ننھے بھائی کے حوالے کر دیا۔ ننھے بھائی نے محبت سے ہنس کر کہا، اتنا کیا جلدی تھا؟